الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج شعبان کی 12 تاریخ ہے، پہلے عشرے کی تکمیل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور 2 دن کے بعد ایک مبارک رات ہے جس کو شب برات اور شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ یہ سال کی 5 مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں سال میں ایسی ہیں کہ جو انہیں عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھے، ان میں ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک 8 ذی الحجہ کی رات، دوسرے 9 ذی الحجہ کی رات جس کو شب عرفہ بھی کہتے ہیں، تیسرے 10 ذی الحجہ کی رات جو عید الاضحیٰ کی رات ہوتی ہے، چوتھے عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات۔ یہ 5 راتیں ہیں جو انہیں عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھیں، ان میں خوب ذکر و اذکار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دیں گے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ برات کے معنی بری ہونے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس رات میں من جانب اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، انہیں دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، جہنم سے برات کے پروانے سنائے جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ احادیث میں اس رات کی بڑی فضائل ہیں اور بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ علماء کرام نے ان کا خلاصہ کر کے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس رات میں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس رات میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت سے نوازتا ہے، ان کی بھاری مقدار میں مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ رات چونکہ عبادت کی رات ہے، اور اس رات میں علماء نے، سلف صالحین نے، بزرگان دین نے عبادت کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے، اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ 5ویں یہ کہ یہ رات دوزخ سے بری ہونے کی رات ہے، اس لیے اپنے گناہوں کا استحضار کر کے، ان پر ندامت اختیار کر کے اللہ رب العزت سے معافی کو طلب کرنا چاہیے، اللہ سے بخشش کو طلب کرنا چاہیے۔ اب پہلی بات کو لے لیتے ہیں کہ اس رات میں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دراصل اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، اور قلم بھی ہماری اور آپ کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، لوح محفوظ بھی ایک تختی کا نام ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھ دو۔ قلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے علم میں جو کچھ تھا، یا وہ تمام واقعات، وہ تمام امور جو آئندہ ہونے والے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ ہے لوح محفوظ۔ اب جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یا ہوگا، یا قیامت میں ہوگا، یا جنت جہنم میں ہوگا، وہ سب کا سب اللہ کے حکم سے لکھا ہوا ہے۔ اسی لوح محفوظ سے ہر سال 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے، ملائکہ اللہ کے حکم سے ان تمام امور کو لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ ایک سال کے لیے کام میں لگ جائیں، اور جو امور ان کے سپرد کیے گئے ہیں، جو کام ان کے حوالے کیے گئے ہیں، ان تمام امور اور ان تمام کاموں کو انجام دینے میں لگ جائیں۔ اس کا تھوڑا سا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت میں بھی ملتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ اس رات میں ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے۔ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں بندوں کی روزیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں لوح محفوظ سے امور نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ یعنی 4 باتوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ اس حدیث میں آگے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ بات ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل اور کرم سے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، کوئی بھی شخص
جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور کرم سے۔ آپ اس بات کو صاف طور سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ بندے کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں کہ جس کی بدولت وہ جنت میں جانے کا مستحق بن سکے۔ اعمال صالحہ جنت میں جانے کا ظاہری سبب یقیناً ہے۔ نیک اعمال بلا شبہ ضروری ہیں، مطلوب ہیں، ان کا حکم ہے، ساری زندگی ان کو کرنا ہے، لیکن وہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا حقیقی ذریعہ وہ اللہ رب العزت کا فضل، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک اعمال کرے ہم اس کو ضرور بخشیں گے اور اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اعمال صالحہ جنت میں جانے کا ظاہری سبب ہے، لیکن حقیقی سبب وہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ اس کی ایک عجیب وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ کسی بھی بندے کے نیک اعمال خواہ کتنے بھی ہوں لیکن ہیں وہ محدود، چاہے اس کی عمر 1000 سال کی ہو یا 2000 سال کی ہو یا 500 سال کی ہو یا 100 سال کی ہو، 50-60 سال کی ہو، جتنے بھی اس کے اعمال ہیں وہ محدود۔ جب عمر محدود ہے تو یقیناً اعمال بھی محدود ہوں گے، لیکن جنت اللہ کی لامحدود نعمتوں کی جگہ ہے۔ اب آپ انصاف کریں کہ جو چیز محدود ہے اس کا بدلہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ حساب کریں اور انصاف سے کام لیں تو کوئی جنت میں 10 سال رہے، کوئی 20 سال رہے، کوئی 5 سال رہے اور کوئی 2-3 سال رہے۔ تو معلوم ہوا کہ تھوڑے سے اعمال کر کے، تھوڑے سے ظاہری اعمال کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کا مل جانا، ہمیشہ ہمیش کے لیے بے شمار نعمتوں کا مل جانا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کے اس فضل سے نہ کوئی ولی مستثنی ہے، نہ کوئی نبی مستثنی ہے۔ اسی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ بات بھی ہے کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر مبارک پر رکھ لیا اور فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور یہ جملہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنے اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے، غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی کلام اللہ کی تلاوتیں کر لے، کتنی بھی راتوں کو تہجد کے ذریعے سے زندہ کر لے، کتنی بھی اشراق پڑھ لے، تبلیغ کر لے، علم حاصل کر لے، لیکن کبھی بھی یہ بات بالکل ذہن میں نہ لائے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار بن گیا، میرا مقام بہت اونچا ہو گیا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، شاید میری برابر کوئی نہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا بہت ساری عبادتیں کر کے، دن رات اللہ کو یاد کر کے، اور ایک لمحہ بھی غفلت میں گزارے بغیر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اس کے خیال میں، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میری بخشش تو ضرور ہو جائے گی، کیونکہ میں نے تو 1000 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی میں نے اپنے وقت کو گزارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ، تو وہ ٹھہر جائے گا اور حیران ہوگا اور کہے گا کہ پروردگار، اب بھی آپ کے فضل سے، آپ کے رحم سے میں نے تو 1000 سال آپ کی عبادت کی ہے، 500 سال اس طرح، 500 سال اس طرح، میری عبادت کا کہیں سے کہیں تک کوئی ذکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے عبادت کی اور معصیت میں کسی بھی طرح کا کوئی لمحہ نہیں گزارا، میرے فضل سے چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ جھجک اٹھے گا اور اس کو حیرانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، اپنی عبادت کے حساب سے لو۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے دوزخ میں نہیں لے کے جانا، دوزخ کی سیر کرا کے لاؤ، دوزخ کے قریب اسے گھما کر کے لاؤ۔ فرشتے اس کو دوزخ کے قریب لے کے جائیں گے، اور جو ہی وہ دوزخ کے قریب جائے گا تو پیاس کی شدت کے مارے اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، وہ چیخے گا، چلائے گا، روئے گا کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، کوئی مجھے پانی دو، میری جان کو بچاؤ۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ 500 سال کی عبادت دے دو، یہاں ایک ٹھنڈے گلاس پانی کی قیمت یہی ہے۔ تو وہ دے دے گا اور کہے گا کہ میرے پاس تو ہے، لو لے لو، اور خوش بھی بڑا ہوگا کہ آج تو عبادت کام آ گئی، لہذا 500 سال کی عبادت کے بدلے ایک ٹھنڈے گلاس کا پانی اس کے حوالے کیا جائے گا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کے پیشاب کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، خوب روئے گا، چلائے گا کہ کوئی میری جان کو بچائے، کوئی میری اس تکلیف کو دور کرے، کوئی میرے اس مرض کو دور کرے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ کی اس پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔
تو وہ کہے گا کہ کوئی جلدی سے کرو کہ جان ہے تو جہان ہے، لہٰذا 500 سال کی عبادت کے بدلے اس کی اس تکلیف کو دور کیا جائے گا اور اس کا پیشاب اتر جائے گا۔ تو 1000 سال کی عبادت ایک گلاس پانی کو پینے اور اس کے نکالنے میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اسے اللہ رب العزت کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تمہاری 1000 سال کی عبادت ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں ختم ہو گئی، اور جب سے تم پیدا ہوئے ہو مرنے تک لاکھوں کروڑوں گلاس تم نے پانی پیا اور ہماری نعمتوں کو استعمال کیا، طرح طرح کی غذائیں استعمال کی، طرح طرح کے لباس استعمال کیے، ہماری دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا، اس کے لیے عبادت کہاں ہے؟ اس کی بھی عبادت لاؤ۔ تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے گا، ندامت اختیار کرے گا، روئے گا کہ یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میری گستاخی کو معاف کر دیں، اور آپ اپنے فضل سے، اپنے رحم اور کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ جنت میں جانے کا ظاہری سبب یقیناً ہے، لیکن حقیقی سبب وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور انسان کو کبھی بھی اپنے اعمال پر نظر نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تئیں یوں فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، تو پھر ہم اور آپ جن کی ساری زندگیاں گناہوں میں گزر گئیں، جن کی ساری زندگیاں گناہوں سے تعبیر ہیں، ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے استغفار کرنی چاہیے۔ تو یہ رات اہم کاموں کے فیصلے کی رات ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں ان لوگوں کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال حج پر جانے والے ہوتے ہیں، عمرے پر جانے والے ہوتے ہیں، روزہ رسول پر حاضری دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، اس کی اگلی صبح کو نفلی روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب ہی سے یعنی مغرب کی نماز ہی سے آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں، اور صبح تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہی ندائیں لگتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف اس رات میں بھی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، اہم کاموں کے فیصلے کی رات ہے، اللہ کی خاص رحمت کے نازل ہونے کی رات ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینے کی ہے، پوری طرح سے ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی بھی خاص طریقہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی خاص طریقہ اس رات میں عبادت کا متعین نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی عبادت کرنے کے بعد سو جانا چاہیے، اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ یہ جو اہل بدعت نے اس رات کے لیے نئے طریقے متعین کر رکھے ہیں اور خاص طریقے عبادت کے بنا رکھے ہیں، اور ان کو ثواب سمجھ کر کے اجر و ثواب کی نیت سے ان کو انجام دیتے ہیں، ان کا احادیث میں یا بزرگان دین کے عمل سے ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے اس رات میں عبادت کی جائے جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بلا وجہ کے تکلفات سے پوری طرح سے اجتناب کیا جائے، خواہ مخواہ جاگنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بعض حضرات چائے پی کر کے اور سیر و تفریح کر کے پوری رات کو اسی طرح سے گزار دیتے ہیں، حالانکہ اگر ایک لمحہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر لی جائے تو وہ ایک لمحہ ہی بیڑا پار لگانے کے لیے کافی ہے، اور ساری رات عبادت کر لی جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف یکسوئی نہ ہو، توجہ نہ ہو اور اخلاص نہ ہو، ساری کی ساری رات ریاکاری سے بھری پڑی ہو، تو وہ ساری کی ساری رات کا جاگنا بیکار، بلکہ وہ اس کے لیے خسارے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے جتنی بھی عبادت آپ انجام دے سکتے ہیں خوش دلی کے ساتھ اتنی عبادت انجام دینی چاہیے، اور باقی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد سو جانا چاہیے، اور صبح کی نماز، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس وقت چونکہ ملک میں بلکہ پورے عالم میں لاک ڈاؤن ہے، اور نفل نماز کے تعلق سے افضل یہی ہے کہ گھروں میں ادا کی جائے، گرچہ اعلانیہ بھی ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے
کہ گھروں میں ادا کی جائیں تو آپ مسجدوں کا رخ نہ کریں، ویسے بھی حکومت کی طرف سے پابندی ہے، نہ مسجدوں کا رخ کریں اس رات میں، نہ قبرستان کا رخ کریں۔ اپنے گھروں میں جتنی دیر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں اتنی دیر عبادت کرنے کے بعد سو جائیں اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس رات کی سعادتوں اور برکتوں کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔